Shall we call Naveed Jadoon? He is the CEO and founder of Altech Pakistan. He has expertise in agribusiness, and he's a passionate advocate for smart livestock farming. Sir, please join us on the stage. आ जाइए please. Thank you. سر آپ یہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس کو بھی رسپونڈ اگر کر سکیں تو پلیز کریں. اس کے علاوہ آپ سے ہمارا اگین اسی سے ملتا جلتا سوال ہوگا کہ اگر ہم ایتھیکل پریکٹسز انشور کرنا چاہ رہے ہیں میٹ ڈیری اور پولٹری انڈسٹریز میں, واٹ آر دا مین تھنگز دیٹ وی شوڈ کیپ ان مائنڈ اف یو وانٹ ٹو انشور ایتھیکل پریکٹسز. آلسو اف دیر از سم ٹائم ڈو ٹیل اس اباؤٹ واٹ کلائمیٹ اسمارٹ لائف اسٹاک فارمنگ از. پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ سارے لوگ اینیمل ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں اور اسپیشلی فارم اینیمل ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو دوبارہ اس کو ریفریش کرنا چاہوں گا کہ جب ہم فارم اینیمل کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز بڑی ایویڈنٹ ہے کہ فارم اینیمل مینس اٹس اے بزنس. سو بزنس از کنیکٹیڈ ود دا بیسک 3 تھنگس. آپ اگر پہلی چیز دیکھیں تو اس کی نیوٹریشن ہے, دوسری اس کی ہیلتھ ہے, اور تیسری جو فارم پریکٹسز ہیں. جیسے کہ سر نے اگزامپل دی آج سے 30-40 سال پرانی کہ جہاں پہ وہ مرغیوں والا لے کے جا رہا تھا تو اس نے گاڑی کھڑی کی, لیکن آج اگر آپ جا کے دیکھیں کہ جو مرغیوں کے بچے ہیں یا انڈے ہیں وہ ریفی ٹرکس کے اندر ٹرانسپورٹ کیے جا رہے ہیں. اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ایک انڈے کی کاسٹ یا اگر ایک مرغی کی کاسٹ آپ نکالی جائے تو اٹ از این امینس کاسٹ. اور اس وقت اگر ہم گلوبلی پراسپیکٹ سے بات کریں تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ جتنی پاپولیشن اینیملز کی بڑھ رہی ہے اتنی تقریباً مور اور لیس ہیومنز کی بھی بڑھ رہی ہے, اور ان کی آپس میں انٹر ڈپینڈنسی بھی ہے. کیونکہ ہم تمام لوگوں نے فوڈ سیکیورٹی, سسٹینیبلٹی, کلائمیٹ چینج کا نام تو سب نے سنا ہے اور اس وقت یہ دیز آر دا بز ورڈز. لیکن اگر ہم اس کو بیک کنیکٹ کرتے ہیں جو کہ اینیمل بیسڈ پروٹین سسٹم کے اوپر ہے تو اس کے اندر آبویسلی ہم نے اس چیز کو میک شیور کرنا ہے کہ جو اینیمل ہم ریئر کر رہے ہیں اور اگر اس کا ہم نے جینیٹیکلی پوٹینشیل گین کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیوٹریشن کو ایز پر دا ویلفیئر لے کے جایا جائے. اگر پولٹری کی بات کریں تو پولٹری کے اندر لائٹ اٹ سیلف از اے بہت بڑا ویلفیئر پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے بھی دیکھا کیجز کی بات کی جا رہی ہے تو آبویسلی پوری دنیا میں یہ چیزیں آبسلیٹ ہو رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے میس پروٹین پروڈکشن پہ اگر کام کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل پرانے زمانے میں اگر ہم دیکھیں لیٹ سے آج سے کوئی 20 سال پرانی بات کریں تو ہمارے پاس اوپن ہاؤسز ہوتے تھے جو کہ اس وقت انوائرمنٹلی کنٹرول ہاؤسز میں شفٹ ہوئے ہیں. تو آپ کا جو ییلڈ پر اسکوائر میٹر ہے دیٹ ہیز انکریزڈ. وائی کہ آپ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. اگر آج امیجن کریں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم 6 سے 7 کلو مرغی کھا رہے ہیں اور جبکہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہ 30 سے 40 کلو کھائی جا رہی ہے, اور امیجن کہ اسٹل وی آر فوڈ انسیکیور کنٹری ہیں, 37% فوڈ انسیکیور ہیں, اور اگر میل نیوٹریشن کی بات کریں تو 40% ہم اسٹینڈرڈ ہیں. تو اگر ہم نے اس چیز کو کوپ اپ کرنا ہے تو ہم نے الائن کرنا ہے اپنی ویلفیئر اسکیمس کو ورسز اپنے پروڈکشن کو. اور ڈیفینیٹلی جہاں پہ بزنس کال ہے تو پیپل ول اڈاپٹ, پیپل ول گو فار دا تھنگس وچ ول برنگز دی پرفارمنس اینڈ پروفیٹیبلٹی. تو اس کے اندر تو دوسرا نو برینر ہے کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر ہو رہی ہیں. خاص کر اگر میں جیسے کہ ہماری میم نے ذکر کیا جو سوال پوچھ رہی تھی اور ڈاکٹر سہیل نے بڑا اچھا جواب دینے کی کوشش بھی کی. پوائنٹ یہ ہے کہ اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, رائے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں. اگر فار ایگزامپل سر نے ہمارے رسپیکٹڈ سینئر سر بیٹھے ہیں کہ 87% ہمارے سبسسٹنس فارمر ہیں, وہ چھوٹے فارمر, ان کو آپ جا کے کیا سکھائیں گے؟ اگر آپ نے ویلفیئر کی بات کرنی تو اس گرمی میں صرف آپ جا کے یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جانور کہاں باندھا ہوا. تو آج تک تو ہمیں یہ پریکٹس نہیں ہم سیکھ سکے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم وہ جو 2 جانور جو بیک یارڈ فارمنگ سسٹم ہے وہ ہم نے انہیریٹ کیا ہے. وہ کمرشل کال نہیں ہے, وہ انہیریٹ کال ہے. جب وہ کمرشل کال میں شفٹ ہوں گے تو اٹ وڈ بی لائک انوائرمنٹل کنٹرول ہاؤسز ہوں گے, اس کی آپٹیمائز قسم کی, جیسے ڈاکٹر ناصر صاحب نے کہا کہ بیلنس فیڈ کی بات کی جائے گی, پھر ہم اس میں مائکرو میکرو سارے انگریڈینٹس کو بیلنس کریں گے. تو ساتھ ہی ساتھ میں جو میڈم کا ایک ان پرٹیکولر کویشچن تھا جو کلائمیٹ اسمارٹ فارمنگ سسٹم ہے, آئی تھنک دس از دی کال آف دا ڈے. وائی ایم سینگ کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ریسورسز کا 2 چیلنج ہے, لیکن ریسورس ابیوز کا چیلنج زیادہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو ضائع کرتے ہیں اور اس طرح ان کو آپٹیمائز نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے.
جو کلائمیٹ سمارٹ لائف اسٹاک فارمنگ ہے یا پولٹری فارمنگ ہے, تو اس کے اندر ہم نے ایک ریشو بیلنس کرنی ہے کہ ہماری جو گروئنگ پاپولیشن ہے اس کی ڈیمانڈس کو ہم نے کیسے میٹ کرنا ہے, اور جو ہماری ایریبل لینڈ ہے جو کم ہو رہی ہے اس کو کیسے آپٹیمائز کرنا ہے, اور تھرڈلی جو ہمارے کلائمیٹ کے ایشوز آ رہے ہیں اس وقت آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پروبیبلی وی ہیو آر فیل لائک ٹیمپریچر اور ورسز جو آپ کا تھرمو کے اوپر ٹیمپریچر وہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور آپ کی جو کراپ روٹیشنز ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں جسٹ بیکاز آف دس. تو یہاں پہ میں ایک چیز جو آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس کے اندر جب ہم کلائمیٹ سمارٹ لائف اسٹاک یا پولٹری فارمنگ کی بات کرتے ہیں تو آلریڈی ہم ہاف وے ڈن ہیں. ہم نے انوائرمنٹل کنٹرول ہاؤسز بنا دیے, ہم نے ڈیری کے اندر ہم نے سسٹمز لگا دیے, ایون کہ ہم ایکوا کلچر کے اندر بھی ہم ایسی بہت سی چیزیں بوسٹرز لگا رہے ہیں تاکہ آکسیجن ایریشن پوری ہو سکے. تو جو ایک بات ڈاکٹر ناصر صاحب نے شروع میں بہت اچھی کی کہ ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں, لوگ ہیں, لیکن رائٹ لوگوں کو کنیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ اگر فارم اینیمل کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ پولٹری کے فارم وزٹس کریں, ڈیری کے فارم وزٹس کریں, ایکوا کلچر کے فارم وزٹ کریں, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو بیسک پروٹین بیسڈ ہے وہ جو آپ کے اینیمل پروڈیوس کریں ان کو کیسا رکھا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ جو میری محترم بہن نے کہا کہ وہ جو پانی کے اندر جاتے ہیں, میں دیکھیں فرسٹ تھنگ از فار شیور کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہوں لیکن وہ ہو رہی ہیں. لیکن آئی تھنک ناؤ قطرہ قطرہ کر کے ہم اس ڈیسٹنی کی طرف جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آنے والے ٹائم میں ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا. آئے ہیں جدون صاحب بھی دیر سے آئے ہیں, تو ایک تو ہمارا انٹروڈکشن پراپرلی آپ کے ساتھ نہیں ہوا. دوسرا میں نے اپنے شروع میں کچھ تھوڑی سی باتیں اپنے تنظیم کے حوالے سے اور سول سوسائٹی کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں کہی تھیں. پہلی چیز یہ ہے, میں ان کو ذرا اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس وقت آئے نہیں ہوئے تھے, ہم نے امیجیٹلی بس سٹارٹ کر دیا. اس جو ہمارا یہ ایونٹ ہے نا, اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم نے آپ لوگوں سے سیکھنا ہے. آپ سمجھیں ہم زیرو لیول سے شروع ہونے لگے ہیں. ہم بالکل ایک لے مین کے طور پہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی, ریبٹس پہ نہیں ایکسپیریمنٹس ہونے چاہیے, بیز ختم ہو رہی ہیں, ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی. ہمیں ڈیری والوں میں ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ بھئی کافس کو بہت جلدی ماں سے الگ کر دیا جاتا ہے, تو یہ لگتا تھا کہ ان نیچرل سی کوئی چیز ہے. مرغیوں کا ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی ڈربوں کے اندر بند ہوتی ہیں تو پوری لائف اپنی وہ بند رہیں گی, یا ان کو کوئی نیچرل تھوڑا سا ان کے انسٹنکٹس کے مطابق بھی چلنے کی یا کچھ کرنے کی ضرورت وہ دی جاتی ہے. مطلب یہ ہمارے ایز اے ایک بالکل لے مین کنزیومر کے طور پہ آپ سمجھیں کہ ہمارے یہ تھوڑے سے آئیڈیاز تھے. جب ہم نے اس پہ ریسرچ کیا ہے, جب ہم نے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تھوڑا بہت جب انسان وزٹ کرتا ہے, آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ بھی آپ نے وزٹ نہیں کیا, وی ٹرائیڈ, کچھ فارمز پہ ہم گئے بھی ہیں, انٹرویوز بھی ہم نے لیے ہیں, کچھ ہم کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھنا چاہتے تھے جو عام چھوٹے فارمرز ہیں, وی نو وہ شیڈز ہوتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ, اس کے لیے چکن کے لیے بھی, لیکن ہم انفارچونیٹلی ٹائم شارٹ تھا, ہمیں وزٹ وغیرہ نہیں کرایا گیا. میں نے کافی کوشش کی, ہمارے گیسٹ بھی آنے تھے وہ نہیں آئے, کارپوریٹ سیکٹر کے ہیں, اور انہوں نے پہلے کمٹمنٹ کی کہ جی بالکل ہم نے بہت اچھے اسٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں, آپ آ کے وزٹ کریں. دین اگین اینڈ اگین آئی ریکویسٹڈ اینڈ ہی ڈڈ ناٹ رسپونڈ. تو تھوڑا سا ہمیں یہ ہے کہ بیکاز یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے, ہم اویئر نہیں ہیں, تو ہم یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اب ہم نے یہ ڈائریکشن لینی ہے. ہم آپ لوگوں سے لیڈ لیں گے, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ٹھیک ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 90% چیزیں ٹھیک ہیں, الحمدللہ ویل گو فار دیٹ 10% کہ اگر ان میں کوئی ایشوز ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم وہ ریز کریں کویسچنز اینڈ وی ایڈریس دیم. باقی آپ کی بات بہت ٹھیک ہے, جب آپ فزیکلی کسی چیز کو وزٹ کرتے ہیں آپ کو اویئرنیس ملتی ہے, آپ کو نالج ملتی ہے, آرام سے وہ بندہ سمجھاتا ہے کہ جی یہ جو آپ کو اپیرنٹلی چیز غلط نظر آ رہی ہے اس کا ریزن یہ ہے, اور وہ سمجھ آ جاتی ہے بات. تو بیسیکلی آپ لوگوں نے ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے, آپ لوگوں نے ہمیں اویئرنیس دینی ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ جی کلائمیٹ چینج از اے گلیئرنگ ریالٹی جو پورے گلوب کو جس نے متاثر کیا ہوا ہے. اگر ہم اپنی تھوڑے سے لائف سٹائل چینجز لے کر آتے ہیں تو مے بی ابھی وہ کلائمیٹ کے حوالے سے ہم نے اپنے گیسٹ کو بلایا ہوا ہے کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے بڑی پروگریس کی ہے, اینڈ آئی واز سو ہیپی جب ان سے بات ہوئی کہ بھی پاکستان کوئی ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ جس سے میتھین کم پروڈیوس ہوگی, وی کین گیٹ کاربن کریڈٹ, دیٹس اے ہیوج اچیومنٹ فار پاکستان. سو ہم ان چیزوں کو اپلاڈ کریں گے,
ویل اپریشیٹ دیم. اور اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں اینڈ یو نو کہ بھئی یہ ٹیکنیکلی اس کی ایک ہماری ضرورت ہے, تو یو کین آلویز شیئر ود اس. اور باقی یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اور اسمارٹ, یہ جو ہمارا کاربن کا یہ ایک چیز ہے, اگر آپ, آئی تھنک میں نے تھوڑا سا آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھا تھا کہ یو آر ورکنگ آن کلائمیٹ چینج اینڈ ایوری تھنگ, اگر آپ تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر دیں کہ وہ پاکستان کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے, کیونکہ ابھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی اتنی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ٹورڈز کلائمیٹ چینج, بٹ obviously because we are a direct effectee of that, تو کیا ہم کن چیزوں کو ذرا سا مد نظر رکھ سکتے ہیں جس سے ایونچولی پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ پلیز. تھینک یو ویری مچ جی. میم اس میں یہ ہے کہ آپ پلیز. جی اس میں آئی گیس آپ نے بڑے امپورٹنٹ ایشو کی طرف جو ہے نا مبذول کروائی توجہ, کہ اس وقت ہم بائی فارچون آئی ایم lucky enough کہ being a veterinarian, being a nutritionist and being an environmentalist, I am wearing 3 hats کہ جن کی کنیکٹیویٹیز کو ہم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. رائٹ ناؤ پاکستان کے اندر اس وقت ہم میتھین ایسٹیمیشنز پہ کام کر رہے ہیں, اور اگر آپ فارم گیٹ ایسٹیمیشنز دیکھیں تو ان کی 2 سورسز ہیں. میں ڈیری کی ان اسپیسیفک بات کروں گا. ایک آپ کا انٹیرک فرمنٹیشن ہے اور دوسرا آپ کا مینیور کی فرمنٹیشن ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے بیک ٹو دی انوائرمنٹ. اور دیر آر سم کی اسپاٹ انڈیکیٹرز جن کی بیس کے اوپر آپ میتھین ایمیشنز کو یا جی ایچ جیز کو کم کر سکتے ہیں. اس وقت ہم لوگ پورے پاکستان میں ٹرائل کر رہے ہیں, اور اس کی 3 اسٹیپ اسٹریٹجی ہے. پہلی اسٹریٹجی یہ کہ ہم ایسٹیمیشن کر رہے ہیں کہ وی ہیو پکڈ اپ 7 ڈسٹرکٹ ان پنجاب, کیونکہ 60% جو ملک پروڈکشن ہے وہ پنجاب سے آ رہی ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان اینیملز میں ہم نے 3 طرح کے فارمنگ سسٹم کو ایڈریس کیے. ایک ہمارا جو ٹریڈیشنل فارمنگ سسٹم ہے, دوسرا ہمارا جو سیمی کمرشل اور تیسرا جو کمرشل فارمنگ سسٹم ہے. ہم ان کی پریکٹسز کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ ہم ان ہاٹ اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں جو کہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹورڈز دی گرین ہاؤس گیسز ایمیشن. سیکنڈ یہ کہ پھر ہم نے اڈاپٹیشنس پہ کام کرنا ہے, اور اس کے اندر یہ کہ آپ کا جو لائف سائیکل جو LCAs ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دس جرنی اسٹارٹیڈ فرام دی کراپ سائڈ, کہ آپ کے 4 F's بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا آپ کا فیلڈ جو کہ ایگریکلچر ہے, دوسرا آپ کا فارم ہے, تیسرا آپ کا فیڈ ہے, اور چوتھا آپ کا فوڈ ہے. تو ان تمام چیزوں کی جب انٹیگریشن کرتے ہیں تو وی برنگز ان کہ جب ہم نے ہاٹ اسپاٹ آئیڈینٹیفائی کر لیے تو ہم پھر اڈاپٹیشنز اور میٹیگیشنز کی طرف جائیں گے. اور تھرڈ جو لاسٹ پوائنٹ میڈم نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے کاربن فائنینسنگ. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ از ہیپننگ ناؤ, کیونکہ اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو 110 ملین اینیمل پاکستان کے اندر موجود ہے, اور جب ہم میتھین پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ پرائمرلی ڈیل ود دی ڈیری اینیمل اور بیف اینیمل کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ کی بڑی پروسیسنگ کمپنیز ہیں, لیٹ سے وہ نیسلے ہے یا فریز لینڈ کمپنی ہیں, وہ آلریڈی کلائمیٹ سمارٹ فارمنگ سسٹم کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ایون گورنمنٹ آف پنجاب بھی اس کے اوپر ٹرائل پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہے. کیوں کہ دے وانٹ ٹو سی کہ آپ کا جو پر لیٹر دودھ کی پروڈکشن ہے یا پر کے جی آف میٹ کی پروڈکشن ہے اس کے اوپر میتھین کا کنٹریبیوشن کتنا ہے. اور پھر اگر آپ لیٹ سے اچھا یہاں پہ کیونکہ کچھ ٹیکنیکل لوگ بھی ہمارے ویٹنیرین دوست بھی بیٹھے ہیں, نیوٹریشنسٹ بھی بیٹھے ہیں, تو ان کی اطلاع کے لیے کہ یہ کچھ چیز غلط نہیں ہے. یہ جبکہ یہ جو اگر آپ گرین ہاؤس گیسز ایمیشن کم کرتے ہیں تو اٹ مینز اٹ از ڈائریکٹلی امپروونگ دی ہیومن آپٹیمائزیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو جو ہمارا ورٹیکل پروڈکشن سسٹم ہے جہاں پہ لیٹ سے ہم کہتے ہیں ہماری 5 سے 6 لیٹر پروڈکشن ہے, دیٹ ول گو اپ, کیونکہ جب آپ ریومن کو اسٹیمولیٹ کریں گے اور وائبل قسم کے نیوٹرنٹس اس کو دیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ آپ کا پروڈکشن سسٹم ریز کرے گا. اور جیسے سر نے پہلے بتایا کہ ہمارا 87-90% چھوٹا فارمر ہے تو اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ امپروو ہوگی. تو وچ مینز دیٹ کہ یہ رورل اکانومی کے اندر بھی ایک شفٹ آئے گا. سیکنڈلی جو انوائرمنٹ کے اندر جو چیلنجز ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کر سکتے ہیں, اور لارجلی جو ہماری گروئنگ نیڈز ہیں, کیونکہ اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارا 70 بلین لیٹر دودھ کی پروڈکشن ہے اور اس وقت جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور اس کے گیپ کی میجر ریزن کیا ہے, وہ ٹرانسپورٹیشن آف ملک ہے فرام پلیس آف پروڈکشن ٹل دی اینڈ یوزر. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ اگین جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. تو کمنگ بیک ٹو کلائمیٹ اسمارٹ کے اندر
یہ وہ سمپل اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے. اس میں اینیمل ویلفیئر بھی کور ہو رہا ہے, اس میں کنزیومر ویلفیئر بھی کور ہو رہا ہے, اور اس میں انوائرمنٹل آسپیکٹس بھی کور ہو رہے ہیں. تو فائنلی میں آپ لوگوں کو ایک بات یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے موبائل پہ جا کے یوٹیوب کے اندر سرچ کریں کہ ورلڈ وداؤٹ کاؤز. دس از اے ویری گڈ مووی کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا, کیونکہ دو طرح کے اسکول آف تھاٹس ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لائف اسٹاک از اے پارٹ آف از اے کانٹریبیوٹری ٹورڈز دی گرین ہاؤس گیسز ایمیشن, اینڈ سم پیپل سے لائف اسٹاک is a part of solution to the climate change. So I think this world without cow, when you look at this video, you will understand کہ یہ نیچرل ایکو سسٹم ہے جو کہ لائف اسٹاک بیک کرتا ہے ٹو دی سوائل, اینڈ دین اگین اٹ کیپچرز دی کاربن اینڈ اٹ ہیلپس ٹو ہیلپ ان دی آپ کی سوائل ہے. تو آئی تھنک یہ ایک نیچرل فینومنا ہے, اس پورے پائے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان سسٹمس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر کوئی کاسٹ انوالو نہیں. کیونکہ پہلا کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جی اگر ہم یہ ٹیکنالوجی یہ سسٹم اڈاپٹ کر رہے ہیں, سر نے بڑا اچھا کہا کہ بھائی اگر میرا سسٹم میری لوکل نیڈ کے مطابق نہیں ہے تو وائی آئی شوڈ کیئر فار اٹ. سو سسٹم ہیز ٹو بی ایز پر دا نیڈ اینڈ دے آر ویل پروون. اور انشاءاللہ ود ان 5 to 6 months ہم پہلی اسٹڈی آپ سے شیئر کریں گے کہ جس کے اندر ہم ایسٹیمیشن, میٹیگیشن اور اس کی اڈاپٹیشنس کے اوپر آپ کو پورا ایک پیپر شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی.